السلام علیکم۔ آج کا موضوع سب سے اہم ہے، طاغوت اور شرک کیا ہیں، اور یہ ٹاپک کافی تھا تو میں بھی اس پہ ذرا اپنی سرچ کر رہا تھا تھوڑی بہت مختصر سی۔ تو پہلے طاغوت پہ بات کر لیتے ہیں۔ طاغوت لفظ ہے طغا سے، طغا یعنی سرکشی۔ تو جو اللہ کی بندگی سے ہٹ کر جبراً اپنی بندگی کروائے وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ جہاں کوئی بھی نظام اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی بھی نظام ہے وہ طاغوت نظام ہے۔ اس میں پاکستان کا سارا نظام طاغوت ہے، اسٹیبلشمنٹ طاغوت ہے، عدالتیں طاغوت ہیں، حکومت بھی طاغوت ہے۔ میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں فیکٹ بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ طاغوت کیا ہے۔ اور جو بھی اپنی عبادتیں کرواتے ہیں لوگ اپنا منجن بیچنے کے لیے، بابے بزرگ پیر، وہ بھی طاغوت ہیں۔ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں بزرگوں کی، بابوں کی، وہ طاغوت ہیں، اور وہ بزرگ بھی طاغوت ہیں، کیونکہ جو اللہ کا نیک ولی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرنے کا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ طاغوت سے بچو اور میری بندگی کرو، اور پہلے طاغوت سے بچنا ہے۔ اگر ہم نے ایمان لیا ہے صرف تو یہ کافی نہیں ہے، یہ بالکل کافی نہیں ہے۔ پہلے ہم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی باطل چیزیں ہیں، جتنے بھی معبود ہیں، ان کا انکار کرنا ہے، پھر ہم ایمان لائیں گے اور وہ ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ تو پہلے باطل کا انکار کرنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، اور تمام حرام کام طاغوت ہیں۔ تو یہ تھی طاغوت کی مختصر سی ڈیفینیشن۔ طاغوت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ طاغوت سب باطل ہے، اللہ کی بندگی کے علاوہ جو بھی اپنی بندگی کروائے یا جس کی بندگی کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اب آتے ہیں شرک پہ۔ سب سے پہلے ایک مثال ہے کہ موجودہ دور میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مالک کا برا نہ چاہو، اپنے مالک کا کھایا حرام نہ کرو، نمک حرام نہ بنو۔ جہاں لوگ کام کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں کہیں بھی کسی جگہ پہ، تو کہتے ہیں کام اچھے طریقے سے کرو۔ تو جو کائنات کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، السماوات والارض، ان کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، جو رازق ہے، اگر ہم اس کا دیا ہوا حرام کریں تو یہ جانیں، یہ سوچیں کہ کتنا برا ہے۔ آج کل ہم تو کہتے ہیں نا کہ باس ناراض نہ ہو جائے، کمیشن مل جائے، بونس مل جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا، کسی کو الہ ماننا، اور یہ بھی دل کے کسی کونے میں یہ بھی تھوڑی سی رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو آپ کا عقیدہ بالکل نامکمل ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے، میرا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اولاد اس نے دینی ہے، رزق اس نے دینا ہے، سارے دروازے اس نے کھولنے ہیں، مشکلیں، پریشانیاں، غم اس نے دور کرنے ہیں، خوشیاں اس نے دینی ہیں، وہی رازق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اور اللہ ہی خالق داتا ہے، گنج بخش ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ یا علی کہنا یہ غلط ہے، یہ شرک کے زمرے میں ہے، یا اس کے علاوہ وہ غوث پاک ہے، کوئی نام لیتے ہیں، غوث اللہ ہے، کسی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی کسی کا تھرو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب جہالت ہے، اگنورنس ہے، باتیں ہیں، یہ دھندے ہیں، سب منجن ہے، یہ جہالت ہے۔ اگر ہزاروں کا مجمع ہو اور اس میں اٹھ کے ایک شخص کہے کہ اس مجمع کو ورگلایا جا رہا ہو، یا اس کو اپنا چورن بیچنے کے لیے ان کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہو، اور وہ بھی کھانا کھانے کے لیے آئے ہوں، چلو جی لنگر مل جائے گا، ان میں ایک شخص اٹھ کے غلط کو غلط کہے، حق کو حق مانے اور باطل کو اس سے پرے کرے، اللہ کو یہ شخص بہت پسند ہے۔ تو کسی سے اس معاملے میں نہیں ڈرنا چاہیے۔ لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ، قلندر سلطان پتہ نہیں کہاں کہاں، لاہور داتا دربار جاتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ وہاں جا کے چڑھاوے چڑھانا، منتیں مانگنا، وہ دھاگے شاگے چڑھانا، یہ سب گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ باطل ہے، اور یہ گمراہیاں ہیں، اس میں کچھ حاصل نہیں ہے۔ میں بھی آپ لوگ جاتے ہیں کہ جی اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، 10 سال اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے،
10 سال بعد آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں, کسی بابے کے پاس جاتے ہیں, کسی وسیلے سے چڑھاوے چڑھا لیتے ہیں, تب ہو سکتا ہے انسان کو اولاد مل جائے, اور وہ تب اس کی آزمائش ہے, تب اس کی اصل آزمائش ہے, اور وہ یہ سمجھ لے, جب وہ یہ دل میں تھوڑا سا اس کے ذہن میں آئے کہ ان کے کرنے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, نہیں, تب وہ اولاد اللہ نے دی ہوتی ہے, تب وہ سارے کام اللہ نے کیے ہوتے ہیں, وہ صرف آزمانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ جانا, گوشت دینا, دیگیں چڑھانا مزاروں پہ, ٹھیک ہے, یہاں ادھر ادھر دے دیں, آس پاس محلوں میں تقسیم کر دیں, غریبوں میں تقسیم کر دیں, وہ سب ویسٹڈ ہے, ویسٹڈ ہے, میں چوک سے کہہ رہا ہوں وہ ویسٹڈ ہے. کس نیت سے کہ ہم ثواب کی نیت سے دے رہے ہیں, وہاں جا کے وہ کنواں ہوتا ہے اس میں پیسے ڈال دیتے ہیں, یہ سب ویسٹڈ ہے, اور وہ جاتا ہے پتہ نہیں کہاں ہے, کیا کیا کہانیاں سنی ہیں, اور یہ بزرگ بابے سب یہ جہالت گمراہ ہیں, اور ان کے پاس نہیں جانا چاہیے, ہرگز نہیں جانا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم ان کے مزار پہ جائیں بغداد شریف, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ تو کنفرم جانتی ہیں, ٹھیک ہے. عشرہ مشرہ میں جو تھے نا, وہ بھی اللہ سے اپنی بخشش کی دعائیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ہم جہاں بھی جائیں ہم ان کے لیے دعا کریں, یا پھر ویسی وزٹ کے لیے جائیں اور نصیحت حاصل کریں کہ دنیا فانی ہے, نہ کہ اس لیے جائیں کہ جی ان سے جا کے اگر سجدے کریں, چڑھاوے چڑھائیں, چادریں چڑھائیں, یہ سب گمراہی ہیں, اور یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے. ان سے بالکل ہمیں امید ہی نہیں رکھنی چاہیے, بالکل بھی ذرا برابر رتی بھر ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا ہم بھی مددگار ہے. اللہ نے جب قرآن میں بھی کہہ دیا, حدیث میں بھی کہہ دیا, اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑی شان والے, وہ بھی کچھ نہیں دے سکتے, وہ بھی ایک عام انسان تھے, جی عام انسان. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے قرآن میں کہ میں ایک عام بندہ ہوں, تم جیسا ہی ہوں, تو حضرت علی تو ان کے بعد ہیں, وہ تو خلیفہ ہیں, تو وہ تو نبی بھی نہیں تھے, تو وہ صحابی بھی تھے, خلیفہ بھی تھے. تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا یا علی مدد کہنا یا کچھ پکارنا, یہ سب گناہ ہے, جہالت ہے, شرک ہے, اور شرک کی سزا ڈائریکٹ جہنم ہے, کنفرم, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور کوئی اس میں وہ بھول بھلیں یعنی ڈائریکٹ ہے, سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ہے, سیدھی منزل ہے, ڈائریکٹ جاتے ہیں. تو وہ کوئی آپ ہو, میں ہوں, یا کوئی بھی ہو, تو شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اپنا فیتھ مضبوط کریں اور ان جہالت گمراہیوں سے نکلیں, بچیں, کیونکہ یہ لوگ تو بس آنکھوں کا دھوکہ ہے, اور اللہ تب آزماتا ہے بندے کو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں ہر ٹائم اللہ کو ہی پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کافروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں, جب سمندر جوش مارنے لگتا ہے, جب جان کے لڑے پڑتے ہیں, ظاہری بات ہے ہم بھی دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں, جب سمندر کالے بادل ایک کے اوپر ایک لہریں آتی ہیں, تب یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں, خالص اللہ کو پکارتے ہیں. اور یہ مسلمانوں میں بھی یہی چیز ہے, خالص اللہ کو پکارتے ہیں. یہ تو صرف کاروبار ہے, منجن ہے, دھندا بازی ہے. تو جب انسان مشکل میں, دکھ میں, مایوسیوں میں گھرا ہوتا ہے نا, تب وہ خالص اللہ کو پکارتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی اس کا اپنا دھندا ہو نا, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مانا جانا پیر ہو, لوگ اس کے مرید ہوں, وہ خود بھی کہتا ہے, اس کے دل میں آواز اٹھتی ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, اور تب وہ خود اللہ کو پکارتا ہے. تو اس ویڈیو کو پلیز شیئر کریں, یہ صدقہ جاری ہے. تو میں بھی کوشش کروں گا جتنا اس کام میں ہو سکا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دے, اتنی اسٹرینتھ دے, اتنے سورسز دے کہ میں وہاں جاؤں اور اللہ کی دین کا پیغام پہنچاؤں, مزاروں میں, کلندروں پہ, بابوں کے, اور کسی سے خوف نہ کھاؤں. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں. اللہ کا دیا ہوا کھایا ہوا حلال کریں, تو ہی اللہ کام ہمارے سنوارے گا, ہمارے کام آسان ہو جائیں گے, تو اللہ بھی خوش ہوگا, اور اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں بندے کو. تو اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق دے, طاغوت کو سمجھنے کی توفیق دے, طاغوت سے, شرک سے, باطل سے بچنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ.